أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أرسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر بلسان، وہ بولتا تھا زبان، قومی ہی اپنی قوم کی، لیبینا تاکہ کھول کر سمجھائے، لہم انہیں، فیضل پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی، من یشاء اسے جسے چاہے وہ، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء اسے جسے چاہتا ہے، وہو اور وہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اس عبادت کے مضمون کو دل و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے اوپر پہلا احسان یہ کیا کہ اس کی دل و دماغ کی ساخ ہی ایسی بنا دی کہ اس کے اندر اپنے توحید کے مضمون کو وضاحت کر دیا، اور سب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور پھر جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر الہام کر دی۔ ایک ایسا آدمی جو دور دراز رہتا ہو، اسلام کی تعلیم ابھی اس تک نہ پہنچی ہو، اگر اس سے بھی یہ بات پوچھی جائے کہ انصاف کیسا ہوتا ہے تو کہے گا اچھی چیز ہوتی ہے، ظلم کیسا ہوتا ہے تو کہہ دے گا کہ یہ ایک بری چیز ہوتی ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے سچ کیسی چیز ہے تو کہہ دے گا یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اچھی صفت ہے۔ جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے تو بتلا دے گا کہ ایک بری صفت ہوتی ہے۔ پھر جس وقت حضرت انسان دنیا کے اندر آ گیا تو عبادت کے مضمون کو یاد کرانے کے لیے ایک اور احسان اس کے اوپر اللہ نے کیا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی کتابیں بھیجی کہ جن کے اندر لوگوں کو ان کا مقصد زندگی یاد کرایا گیا کہ انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ جو اس مقصد کو پورا کرے گا، موت سے پہلے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جس نے زندگی میں اللہ کی عبادت نہ کی، اپنے مقصد وجود کو پورا کرنے والا قرار نہیں پائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک احسان انسانوں کے اوپر یہ بھی کیا کہ جس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جس قوم کے پاس، وہ اس قوم کی زبان بولتا تھا، اور ان کی اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکے اور نبی اچھی طرح لوگوں کو سمجھا سکے۔ اپنی زبان کے اندر بات کو سیکھنا اور سمجھنا بنسبت غیر زبان کے بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر جن لوگوں نے، جن قوموں نے زیادہ ترقی کی ہے،
انہوں نے اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا، دفتری زبان کا ذریعہ بنایا اور دنیا کے اندر ترقی یافتہ ہوئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول إِلَّا بِلِسَانٍ مگر یہ کہ وہ بولتا تھا زبان قومی اپنی قوم کی، لِيُبَيِّنَ تاکہ کھول کھول کر کے سمجھائے لہم ان کو۔ اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولنے والے انسان تھے، اہل عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور عربیوں کی طرف اول ان کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا کہ ان کی اولین مخاطب عربی لوگ تھے، تو قرآن بھی اللہ رب العالمین نے عربی کے اندر نازل کیا، فصیح زبان کے اندر۔ بعض لوگ ایک اعتراض کر لیتے ہیں جو بہت غلط اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی کے اندر آئے صرف عربوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض سرے سے ان کا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کو کسی نہ کسی زبان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کو اسی زبان کے اندر اتارا جائے کہ جو لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں، جو زبان سمجھنے والے ہیں، اسی زبان میں اتارا جائے، اور وہ لوگ عربی سمجھنے والے تھے، تو لہذا قرآن کو اللہ رب العالمین نے عربی کے اندر نازل کر دیا تاکہ اس کے جو اولین مخاطب ہیں اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور پھر دوسری دنیا کو سمجھا سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربان جائیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا، سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور دنیا والوں کے لیے نمونہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، لوگو آمنو ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ فیضل پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسے چاہے، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جسے چاہے، اور اللہ رب العالمین اسی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اٹدرمی کی وجہ سے حق کو ٹھکراتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زور کے ساتھ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح رکھتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی کو ہدایت دیتا ہے جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی طلب رکھنے والا ہے، حق کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آخر کے اندر دو صفات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ غالب ذات ہے اور اللہ رب العالمین حکمت والی ذات ہے۔ مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسلمان کرنا چاہتا تو سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، کوئی آدمی بھی کافر نہ ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوتے، لیکن ایسا کرنے سے امتحان کا مقصد فوت ہوتا تھا۔ امتحان تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس اختیار ہو، آزادی ہو، مرضی کے ساتھ اچھے راستے کو اختیار کرنا چاہیں تو اس کو اختیار کریں، ان کو کامیاب قرار دیا جائے، انعام یافتہ قرار دے دیا جائے، اور کسی اور راستے کے اوپر جانا چاہیں تو اس کے اوپر بھی جا سکیں۔ الحکیم اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے فیصلے الٹپ نہیں ہوتے کہ اس کو ایمان دے دی اور اس کو ایمان نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر فیصلے حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ جو حق کی طرف رجوع رکھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، اڈرم ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، اخنس بن شریک کی طرح، عاص بن وائل کی طرح، ابو لہب اور ابو جہلوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں لاتا۔ آج جو سبق ہم نے سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی دنیا کے اندر بحیثیت قوم ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھی اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بھی بنانا ہوگا اور اس کو دفتری زبان بھی بنانا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ ایک انسان ایسا ہے کہ وہ نیکیاں نہیں کر رہا، گناہ کرنے کے اندر اس کو مزہ آتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اس کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے
نیکیاں کرنے کی توفیق طلب کرنی چاہیے، اور جس کو نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے نیکی کرے تو پھر اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو نیکی کر لی ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر بلسان، وہ بولتا تھا زبان قومی اپنی قوم کی، لیبین تاکہ کھول کھول کر سمجھائے لہم ان کو اللہ رب العالمین کا پیغام، فیضل پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ من اسے جسے یشاء وہ چاہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من اسے جسے یشاء وہ چاہے، وہوا اور وہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔